اور بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل طلب العلم حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامة عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ حدیث پاک کے درس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی علم کے ابواب سے متعلق۔ ایمان کا تذکرہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرمایا، اور چونکہ ایمان کے بعد کلمے کے بعد ایک مومن کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی اعمال والی زندگی ہے۔ اب یہ اپنے اعمال کو کس طریقے سے کرے گا، کس وقت میں کرے گا، کن آداب کے ساتھ کرے گا، کن شرائط کا خیال رکھے گا۔ ہر فرض عمل کی شرائط الگ ہے، واجب کی الگ ہے، سنتوں کی الگ ہے۔ اس عملی زندگی کی طرف جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے عمل کو اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے صحیح علم کو حاصل کرے، اور اس کا ہر عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب اور طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے ہمارے تمام محدثین نے، اس امت کے تمام محدثین نے، فقہاء نے اس کا اہتمام کیا کہ ایمان کے تذکرے سے جب فارغ ہوئے تو پھر امت کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ اب اعمال کی طرف جانا ہے۔ اب عمل میں استنجا سے لے کر وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چھوٹا بڑا ہر عمل ہے جو بھی ہے، اس پر قبولیت کی مہر اسی صورت میں لگ سکتی ہے جب وہ اتباع سنت کے مطابق ہوگا، سنت نبوی کی ترتیب پر ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس دین کا صحیح علم موجود ہو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آج دنیا کے اندر سابقہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ عددی اعتبار سے غالباً وہ عیسائیوں کی زیادہ ہے، اور یہودیت بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سب موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی ان کے دین کا صحیح علم موجود نہیں، محفوظ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کہانیاں بنائی، کچھ کتابیں بنائی، اصول و ضوابط بنائی، یہ سب بعد کے قصے ہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ یہ واحد مبارک دین ہے، دین اسلام ہے، کہ جو اسی شکل میں، اسی انداز میں اور انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے جس طرح اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس دین کے علم کی حفاظت کی جائے۔ جس امت نے اپنے دین کے اس علم کو ضائع کیا، اس امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے، وہ مذہب وہ محض ایک ڈھونگ بن گیا، ایک رسمیات بن گئی، اور بے حیائی کا ایک مجموعہ بن گیا۔ تو اس لیے ہم اس بات کے مکلف ہیں، پابند ہیں کہ اپنے دین کا بنیادی اور ضروری علم وہ حاصل بھی کریں، اور اس کی فکر بھی کریں، اور اس کے لیے وقت بھی فارغ کریں۔ لیکن علم کے حصول کی جو وجہ ہے وہ عمل صالح کا اہتمام ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میرے پاس علم آ جائے آ جائے آ جائے، کتابوں کی کتابیں پی گیا، سب کچھ ہو گیا، ازبر ہو گئی، حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی،
لیکن خدا نخواستہ عمل وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو یہ علم نجات تو دور کی بات ہے، اس کے لیے وبال نہ بن جائے، پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان باتوں کا آج لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یا تو ہم اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کم سے کم درجے میں کتنا علم سیکھنا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس بات کی طرف ذہن آمادہ ہو کہ بھئی جتنا علم سیکھا اس پہ عمل کتنا ہے، وہ میری زندگی کے اوپر کتنا نافذ العمل بھی ہے۔ تو اس لیے دین کا علم بھی حاصل کریں، وقت بھی فارغ کریں، دین کو سیکھے بھی، اور پھر اس پر عمل بھی ہو، اس کو امت تک منتقل کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن بہت بعد میں ایمان لائے، غزوہ خیبر کے بعد آئے، سن 7 ہجری میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور معیت میں بمشکل 4 سال ملے۔ کتنے سال؟ 4 سال، 4 سال ملے۔ لیکن یہ بات علماء جانتے ہیں کہ احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ حدیث کی روایات کس صحابی سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، سب سے زیادہ روایت۔ تو اس وقت بھی ان پر اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کی صحبت کا زمانہ کم ہے، روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ مقصد یہ کہ ایک شبہ سا ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے، سمجھ تو گئے کہ اس جملے کا اتنا سادہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ایک شکوک اور شبہات جنم لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو ہریرہ بیٹھ کے خود حدیثیں بنا رہے۔ تو فوراً اس شبے کا ازالہ فرمایا، اور حکم بھی یہ ہے کہ اگر کہیں پر بدگمانی کے امکانات زیادہ ہو تو فرمایا علماء نے کہ انسان اس کا فوراً ازالہ کرے۔ محسوس ہو کہ کوئی شخص بدگمان ہو رہا ہے اور ہم اس کو چلنے دیں، اس سے بات بہت آگے چلی جاتی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ باتیں شروع ہو گئی، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں خود سے تو حدیثیں نہیں بنا رہا، تو پھر فرمانے لگے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس اتنی حدیثیں کیسے آئی۔ فرمایا جب میں اسلام لایا، ایمان میں داخل ہوا، تو ہمارے جو انصار بھائی تھے، انصار یعنی جو مدینہ منورہ کے رہائشی لوگ تھے، تو کہاں وہ اپنی زمینوں میں، فصلوں میں دن بھر کام کرتے تھے، وہ جا کے مغرب میں فارغ ہو کے آتے۔ اور جو ہمارے مہاجرین بھائی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی تو مدینہ میں زمینیں نہیں تھیں، تو وہ جا کر مدینہ منورہ کے بازار میں تجارت کرتے تھے، اور وہ بھی جب صبح نکلتے تو مغرب تک فارغ ہو کے آتے۔ ابو ہریرہ وہ تھا کہ جب ایمان لایا تو پھر حضور علیہ السلام کے دروازے سے جدا نہیں ہوا، حضور کے دروازے کو پکڑ لیا، وہیں پڑے رہتے تھے، اور کئی کئی دن فاقوں کے گزر جاتے تھے۔ بھوک کی اتنی شدت ہوتی کہ غشی کھا کر بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے دروازے پہ گر جاتے، بے ہوش ہوگا۔ فرماتے میں گر جاتا، لوگ جمع ہوتے کہ بھیا، تو کہتے بھئی اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ مرگی سمجھتے ہیں نا، مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ تو لوگ اس زمانے میں مرگی کا علاج کرتے تھے، جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے نا، لوگ آج کل چمڑے کی چیز سنگواتے ہیں کہ بھئی اس سے مرگی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ٹوٹ کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف چیزیں۔ عرب کے یہاں جو مرگی کے مریض ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب یہ گر جائے تو اس کے اس گردن کے ساتھ جو ہڈی ہے اس پر پیر رکھا جائے، پیر رکھ کے گزر جائے تو مرگی ٹوٹ جائے گی۔
اب میں گر جاتا تھا، لوگوں کی باتیں تو سن رہا ہوں، ہمت نہیں کہ کچھ کہہ سکوں. تو لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو ایک ایک میرے یہاں پیر رکھ کے گزر رہا ہوتا تھا. لیکن وما بی الا الجوع، حقیقت یہ تھی کہ سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اس بھوک کی وجہ سے گر چکا ہوتا تھا. تو فاقوں کے ساتھ لیکن فرماتے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی وقت سوائے آپ علیہ السلام کے معمولات اور آرام کے آپ کی مجلس کو کبھی چھوڑا. آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلتا تھا اور میں اس کو محفوظ کرتا تھا. تو پھر ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، اخذ کرتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں میں بھولنے لگ گیا ہوں، بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلا دو. ان کے پاس جو چادر تھی، تو میں نے اپنی چادر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی، آپ نے کچھ پڑھا اور پھر ایسے لگا جیسے انسان کوئی چیز اٹھا کے ڈالتا ہے نا، اس طرح آپ نے اس چادر میں اس طرح اشارہ کیا. پھر اس چادر کو جمع کیا بالکل جیسے ایک گٹھڑی بنا دیتے، اور پھر لا کے اس کو میرے سینے کے ساتھ لگا دیا، دبا دیا اس چادر کو. فرماتے وہ چادر میرے سینے سے لگ گئی، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہوا ایک لفظ بھی نہیں بھولا. حافظہ اتنا محفوظ ہو گیا، مضبوط ہو گیا. تو جتنا عرصہ رہا میں نے ایک ایک بات سنی، اس کو دل میں محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو امت تک منتقل کیا. اس لیے آج حدیث پاک کے سب سے بڑے جو 6 راویوں کے نام آتے ہیں، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل، ان میں نمبر اول پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو بھئی اتنا آسانی سے نہیں ہوا، اس امت تک یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ جا کے منتقل ہوا، ایک ایک چیز کی حفاظت ہوئی ہے. یہ تو آج فتنوں کا دور ہے، فتنہ پرور لوگوں کی کثرت زیادہ ہے، لوگوں کو دین سے، اہل علم سے متنفر کرنے کے لیے ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ نعوذ باللہ یہ حدیثیں کہاں سے آئی، یہ بعد میں لکھی گئی، یہ اپنی طرف سے لکھی گئی. وہ صحابہ کی اتنی بڑی قربانیاں کہ جو کئی کئی دن کے فاقے برداشت کرتے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے، وہ سب چلے گئے. اس لیے اس علم نبوت کے لیے، اس نور نبوت کے لیے امت کے ہر طبقے نے بڑی قربانی دی ہے دوست. تو یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اور کم سے کم درجے میں دین کا بنیادی علم، دین کا ضروری علم، جس کے بغیر ایک مسلمان کا چارہ کار نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا جس کے بغیر، وہ تو ہم سب کے لیے حاصل کرنا، سیکھنا، اس کے لیے اپنا کچھ وقت نکالنا، یہ تو فرض عین کے درجے میں. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے عاقل بالغ ہونے کے بعد اگر وضو نہیں سیکھا اور غلط وضو کرتا رہا، یا غسل نہیں سیکھا غلط غسل کرتا رہا، نماز نہیں سیکھی اور نماز اتنی غلط پڑی کہ فرائض صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی رہی، تو آزاد غلام کے لیے حکم الگ ہے، عبد کے لیے الگ ہے. لیکن جو آزاد مسلمان ہو اور بالغ ہونے کے بعد اس نے دین کے فرائض میں غلطیاں کی، اور پھر ایک عمر کی حد میں جا کے اس کو پتہ چلا کہ او ہو یہ تو غلط ہو رہا تھا. اب یہ جو سابقہ زندگی، چاہے وہ 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال جو بھی ہو، اس میں وہ غلطیاں ہو گئی، تو کیا اس کے اس جہالت کو عذر سمجھا جائے گا کہ چونکہ 10 سال اس کے پاس صحیح مسئلہ نہیں تھا تو اس لیے یہ غلطی گڑبڑ ہو گئی؟ تو تمام فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عاقل بالغ آزاد مسلمان جو علم حاصل کر سکتا تھا اور پھر بھی اس نے غلط عمل کیا، تو جتنے عرصے کا اس کی غلط عمل کا معاملہ ہے وہ اس کے حق میں عذر نہیں بنے گا، اس کو اللہ پاک کا جواب دینا پڑے گا، الا یہ کہ توبہ کر لے،
اس کی تلافی کی کوشش کرے، توبہ استغفار کرے اور آگے کی فکر کرے آئندہ کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر پورے دین کا ماحول بنائیں۔ مسجد صرف 5 نمازوں کے لیے رہ گئی کہ بس وہاں 5 نمازیں ہوں اور پھر یہ جا وہ جا، چپل لیے اور چلے گئے۔ ہر مسجد کے اندر علم بھی ہو، ہر مسجد میں دعوت بھی ہو، ہر مسجد میں اللہ پاک کے ذکر کی مجلس بھی ہو، ہر مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کے حلقے بھی ہو، ہر مسجد کے اندر ہم اپنے دنیا کے جو معاملات تجارت کے حرام و حلال کے ہیں وہ بھی سیکھنے کے لیے مسجد آنے والے۔ یہ تو امت نے اپنے دنیا کے معاملات کو مسجدوں سے کاٹ دیا کہ محض 5 نمازیں ہیں، نماز وضو وہ ہوا، چلو امام صاحب سے پوچھ لیا کہ وضو خانے میں پیر سے خون نکل رہا تھا، وضو دوبارہ کروں، نماز دوبارہ پڑھوں یا کیا کروں؟ لیکن یہ نہیں پوچھ رہا کہ آج بازار کے اندر 3 لاکھ روپے اچانک کما لیے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح کمائے غلط کمائے، وہ بات وہاں پہ دبا دی۔ تجارت کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتا، کاروبار کا نہیں پوچھنا چاہتا، معاملات کا نہیں پوچھنا چاہتا، حرام و حلال کا نہیں پوچھنا چاہتا، یا پوچھے گا تو کب کہے گا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھیں گے، جب بالکل فارغ البال ہو جائیں گے پھر پوچھیں گے۔ تو اتنا عرصے کی جو زندگی درمیان کی ہے وہ غفلت کی نظر ہو جاتی۔ اس لیے مسجد تو مرکز ہے جہاں سے ایک مسلمان کے دین اور دنیا کے سارے معاملات صحیح انداز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اگر ہم مسجد نبوی شریف کی مثال دیتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، تو کیا اس میں صرف نماز کی بات ہوتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا، باب فضل طلب العلم۔ میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ علم کو طلب کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ طلب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی جستجو کرنا، دوست، جستجو، فکر۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے دین کے علم کے لیے طلب کرے گا، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی راستے پر چلا علم کو تلاش کرنے کے لیے، چلیں بھئی یہ علم میں حاصل کر لوں، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے۔ دوسری روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلا تو فہو فی سبیل اللہ، یہ شخص اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ یہ لوٹ نہ آئے، جب تک یہ علم کے حصول کے اندر نکلا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ یہاں شارحین نے لکھا کہ یہ در حقیقت آپ علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے طالب علم کو مجاہد فی سبیل اللہ سے، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، وہ بھی چونکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے دین کے علم کی حفاظت کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اجر میں اس سے کم نہ سمجھے۔ تیسری روایت یہ حضرت سخبرہ، یہ صحابی ہیں دوست، حضرت سخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں صحابہ کے کتنے خوبصورت نام ہیں، سین کے ساتھ۔ حضرت سخبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، جو علم کی طلب کے اندر نکلا تو اس کا یہ نکلنا اس کے سابقہ زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
ہمارے ایک ساتھی کی بچی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح مسجد کے ایک ساتھی ہے، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔